الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کے اس مختصر سے درس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اور عصر حاضر کے ہماری نوجوان نسل کو مختلف لغویات کی شکل میں جو فتن دیے جا رہے ہیں اور انہیں دن بدن سست سے سست کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اگر کوئی دین کا طالب علم ہے تو وہ بھی بیٹھ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ لغویات کی بہت عجیب عجیب شکلیں پیدا کی گئی ہیں۔ حضرات محترم، دور فتن جو جا رہا ہے اس میں مختلف طرح کی لغویات، ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہتا ہے، فیس بک یوز کر رہا ہے، دوسرا ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے تو یوز کرتے چلا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس دینیہ کے طلباء علم ان کے حوالے سے جو بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ کلاس کا ٹائم ہو یا مطالعے کا ٹائم ہو، ایک طرف پاکستان کی قومی ٹیم میچ کھیل رہی ہو، دین کو چھوڑ کر اپنے وقت کو والدین نے جو گھر سے جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کو بھلا کر، اور جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر امت نے ڈالی اس کو بھلا کر ٹی وی پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا بتائیے گا سکور کیا ہوا ہے۔ حضرات محترم، سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہماری نوجوان نسل کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہ دور حاضر کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں کا شکار ہونے کے بعد ہماری نوجوان نسل کہاں جا کر رکے گی؟ اگر رکے گی تو پھر دین کا پتہ نہیں ہوگا، اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، پتہ ہوگا تو جس چیز کا پتہ ہوگا وہ صرف انٹرنیٹ کا ہوگا۔ دین کی جو تعلیمات ہیں، پورے دین کو میڈیا پر لا کر میڈیا کے ذریعے علماء کو اللہ اٹھا رہا ہے، دین میڈیا پہ آ رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا اللہ کی طرف سے جب یہ میڈیا تباہ ہو جائے گا اور اللہ رب العزت اس دین کو دنیا سے اٹھا لیں گے، تو پھر سوچنے کا وقت آئے گا کہ کاش اپنے بچوں کو اس دین کی تعلیم پہ لگایا ہوتا۔ حضرات، اپنے بچوں کی تربیت پر غور فرمائیں اور لغویات سے ان کو جتنا ہو سکے پرہیز کرنے کی تلقین کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔